اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ نساء آیت نمبر 29۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تاکلوا، نہ تم کھاؤ، اموالکم، اپنے مالوں کو، بینکم، آپس میں، بالباطل، باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے۔ باطل کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم اس کو دیکھیں گے کہ باطل ہر وہ طریقہ جس میں دھوکہ، فریب، ملاوٹ یا کسی کو نقصان پہنچانا شامل ہو، تو اس طریقے سے کمایا گیا مال باطل کہلاتا ہے، جو دوسروں پر ظلم اور ستم کے ساتھ کمایا جائے۔ تو آپس کے لین دین جو ہیں اس طرح کے ناحق ہیں اور باطل ہیں۔ اب باطل، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر یہ حکم دے رہے ہیں ایمان والوں کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں، سورہ نساء میں آیت نمبر 29 میں ایمان والوں سے خطاب ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو یہ پوری سورت، سورہ نساء، کس چیز کے بارے میں ہے؟ معاشرتی زندگی کے بارے میں، ماحول اور سوسائٹی کس طرح سے امن اور سکون دہ بنے، اور اسی طرح سے گھروں میں کس طرح سے امن اور سکون ہو، خاندان کس طرح سے اچھے ہوں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سارے احکام اس صورت میں بتائے گئے ہیں۔ چاہے تو وہ یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کے حق میں ہوں، یا پھر نکاح کے بارے میں ہوں، مہر کی ادائیگی کے حق میں ہوں، وراثت کے بارے میں ہوں، اور پھر چاہے وہ لوگوں کے آپس کے تعلقات کے بارے ہوں اور ان کے کمائی کے ذرائع کے بارے میں ہوں۔ یہ جتنے بھی احکامات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری بھلائی کے لیے اتارے ہیں۔ اب چاہے تو وہ یہ کسی کو سمجھ آئیں یا نہ آئیں، لیکن یہ سب ہماری بھلائی کے لیے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 28 میں فرماتے ہیں یرید اللہ چاہتا ہے ان یخفف عنکم، کہ وہ ہلکے کر دے تم سے تمہارے بوجھوں کو، یعنی جس کی وجہ جو معاشرے میں اسلام آنے سے پہلے جو معاشرے کے حالات تھے وہ بھی تھوڑے سے ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ اس وقت عربوں کے اندر بھی اور غیر عربوں میں، پوری دنیا میں ہی اس وقت ماحول اور سوسائٹی کس طرح کی تھی۔ نہ تو کوئی وراثت کے بارے میں کسی طرح کے کوئی قانون تھا، عربوں میں بھی نہیں تھا، اور نہ ہی دوسرے جتنے بھی مذہب ہیں ان میں، کوئی عربوں میں بھی کوئی ایسے قانون نہیں تھے۔ اسی طرح سے بیواؤں کے اور اسی طرح کے نکاح کے لیے عورت کو کوئی حقوق نہیں تھے، اور اسی طرح لونڈیاں، غلام جو گھروں میں کام کرنے والے تھے ان کے بھی کوئی حقوق نہیں تھے، اور خاص طور پر عورتوں کو تو کوئی عزت اور مقام ہی نہیں تھا۔ اور چاہے وہ حقوق عورتوں کے بارے میں ہو یا پھر معاشرے کی اصلاح کے لیے، کیونکہ عورتوں کو یعنی وراثت کے بارے میں بھی کوئی حقوق نہیں تھے۔ وراثت کسی کی طرح کی کوئی اس میں قانون نہیں تھا، وراثت کے بارے میں بھی جو جس کے ساتھ جو حلیفانہ تعلقات ہوتے تھے وہی اس کی وراثت کا مالک ہوتا تھا۔ اور اسی طرح سے جو عورتیں بیوہ ہو جاتی تھیں ان کے بارے میں کوئی بھی اسلام نے آ کر ان کو عزت اکرام دیا، اور اسی طرح سے جب کوئی بچے یتیم ہو جاتے تھے تو ان کا بھی کوئی معاشرے میں کوئی ان کے والی وارث نہ ہوتا تھا، اور کوئی اس کے بارے میں قانون نہیں تھے۔ اور اسی طرح سے حیض والی عورتوں کو بھی، یعنی عربوں میں بھی اور اس کے علاوہ یہود و نصارہ میں بھی ان کو کتنا اچھوت سمجھا جاتا تھا۔ اس کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورتوں کے لیے اس میں بھی آسانیاں کی، یعنی اسلام نے تو آ کر لوگوں کی مشکلوں کو حل کیا ہے، اور لوگوں نے اس کو اپنے لیے بوجھ سمجھ لیا۔ وہ لوگ جو اپنے خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اپنی من مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ان تعلیمات کو کیا سمجھا؟ اپنی مرضی کے خلاف سمجھا، اور اسلام کے خلاف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ لیکن اگر اس سورۃ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، ان پوری آیات کو سمجھا جائے تو ان کا خلاصہ اور نچوڑ یہی نکلتا ہے کہ قرآن جو ہے انسانوں کی اصلاح کے لیے اترا ہے، اور انسانوں کے اندر فساد ختم کرنے کے لیے اترا ہے۔ اس کا کوئی بھی احکام ایسا نہیں جو ہماری
اور ہمارے معاشرے کی اصلاح نہ کرتا ہو یا ایک اچھی سوسائٹی نہ بناتا ہو۔ اب اس کے بارے میں حدیث ہے باطل طریقے سے مال کمانے یا کھانے کے بارے میں کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہود کو غارت کرے، ان پر چربی حرام کی گئی، انہوں نے اسے پگھلایا اور اسے بیچ ڈالا۔ یہ بھی باطل کمائی کا ذریعہ ہے، یعنی ایسے ہیلے بہانے بنا کر جو چیز اسلام میں حرام ہو اس کو حلال کرنا، جس طرح سے الکوہل یا شراب یا میوزک، یہ کیا ہے اسلام میں؟ فوٹوگرافی، یہ حرام ہے، لیکن اس کو کسی نہ کسی طرح سے اپنے لیے ایسے فتوے لے لینا کہ اس کو حلال کر لینا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے شراب، ایک اور حدیث ہے، شراب، سور اور بتوں کا سودا گری حرام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت اور فاحشہ کی کمائی اور نجومی کی اجرت سے منع فرمایا، یعنی بے حیائی، جو زنا کاری کر کے یا بے حیائی کے کام کر کے جو عورت پیسہ کماتی ہو، اور اس کے بعد جو نجومی ہیں، جو حال بتاتے ہیں ہاتھ دیکھ کر، یا پھر جو فیوچر کے بارے میں بتاتے ہیں، جو کاہن ہوتے ہیں یا جو تعویذ تاگے کرتے ہیں، یہ بھی کیا ہیں؟ یہ بھی ایک طرح سے یہ حرام کمائی کے ذرائع ہیں، تو اس پر بھی یہ منع ہے، یہ بھی حرام باطل طریقہ ہے کمائی کا۔ اس میں چاہے کوئی انسان کتنی بھی محنت کیوں نہ کرے، وہ سب ذرائع حرام ہیں۔ اور اسی طرح سے چرب زبانی سے کوئی چیز حاصل کرنا، اس کے بارے میں حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ کسی نے اگر کسی کے بلشت بھر زمین بھی ہتھیالی، یعنی چرب زبانی کر کے اپنے بارے میں، یعنی ایسی باتیں کہہ کر، قسمیں کھا کر، واسطے دے کر کہ یہ زمین یا یہ جگہ میری ہے، اگر کسی نے بالشت بھر بھی زمین ہتھیالی تو قیامت کے دن اس کی گردن میں 7 زمینوں کا طوق بنا کر پہنایا جائے گا اور اسے سخت قسم کی سزا ملے گی۔ اور دھوکے میں یا باطل طریقے میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ کسی چیز بیچتے وقت اس کے عیب نہ بتانا، اس کی خوبیاں تو بتا دینا لیکن اس کے عیب نہ بتانا، اس سے بھی یہ بھی کیا ہے؟ دھوکہ دینا ہے، دھوکے سے مال بیچنا ہے۔ اور اسی طرح سے ذخیرہ اندوزی بھی منع ہے، اس لیے مال کو سٹور کر لینا کہ جب مارکیٹ میں قلت ہو جائے پھر اس کو بیچیں گے، تو یہ بھی باطل طریقہ ہے، ناحق طریقہ ہے مال کمانے کا، کہ ضرورت کی چیزوں کو روک لینا، بازار میں قلت پیدا کرنا، مثلاً سٹور کر لینا سبزی کو، فروٹ کو یا ایسی تمام چیزوں کو کہ ان کو مہنگی کر کے ان کو بیچنا، اس طرح کمایا گیا مال بھی کیا ہے؟ باطل طریقہ ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک گلے کے اوپر سے ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ ڈالا تو اندر سے جو وہ اناج تھا یا گیہوں تھا، وہ گلا گیلا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایسا کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ بارش ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم نے گلے یعنی جو گیلا تھا اس کو اوپر کیوں نہ کیا، یعنی جو گیلا حصہ تھا اس گلے کا اناج کا، اس کو تم نے اوپر کیوں نہ رکھا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ایسا شخص دین اسلام میں نہیں رہتا۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ بعض لوگ سبزیاں بیچتے ہیں، فروٹ بیچتے ہیں، اس کو خوب پانی ڈال کر گلا کر دیتے ہیں تاکہ وہ تولتے وقت وزن ہو جائے، تو دھوکے کی بنا پر ایسا کرنا لوگوں کو، اور اچھا مال اوپر رکھ دینا اور جو نکما ہو، گلا سڑا ہو، اس کو نیچے رکھنا، یہ بھی کیا ہے؟ دھوکے کی قسم ہے۔ تو ایسے کرنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قسم کھا کر کسی کا حق مال لے، اللہ اس پر دوزخ واجب کر دیتے ہیں اور جنت حرام ہو جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اگر یہ حق مارنا معمولی ہی کیوں نہ ہو، یعنی کوئی چھوٹی موٹی چیز ہو، چھوٹی موٹا سامان ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ بھی حق تلفی ہے، چاہے وہ پیلو کے درخت کی شاخ ہی کیوں نہ ہو، یعنی جیسے مسواک، مثال آپ نے مسواک کی دی کہ چاہے کوئی اتنا سا مال ہی کیوں نہ کسی کا کیا کرے؟ قسم کھا کر اپنا لے کہ یہ قسم سے میرا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ اس پر بھی جنت حرام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے، کیونکہ ہم اپنے اکثر عورتیں اور بچے
ایسا کاموں میں بہت ملوث ہوتے ہیں، یا ایسے بعض بزنس مین بھی بہت ایسا کرتے ہیں، یا بعض گھر بناتے وقت کتنے جھگڑے ہوتے ہیں، چھوٹی سی دیوار ایک گز بالشت لینے کے لیے لوگ کتنا جھوٹ ایویڈنس لا کے رکھ دیتے ہیں کہ یہ ہماری ہے، یہ حصہ ہمارا ہے، یہ گھر ہمارا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 4 قسم کے لوگوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ نمبر 1، قسمیں کھا کر سودا کرنے والا، یعنی جو بات بات پر قسمیں کھائے۔ اور دوسرا، محتاج ہو مگر اکڑ باز ہو، یعنی ضرورت مند ہے لیکن اکڑ بہت ہے، اگر کوئی اس کو تحفہ دے دے یا اس کو کوئی ہدیہ دے دے یا کوئی اس کو مال دے دے تو اس کو بہت تشویش ہو، ہمیں کیوں دیا گیا ہے، ہمیں کیوں کھانا بیچا ہے، یا ہمارے لیے کیوں یہ کپڑے دیے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں کو کیا کہا گیا ہے؟ محتاج فقیر، یعنی اکڑ باز فقیر محتاج۔ تو اور تیسرا، برا زانی، ظلم کرنے والا حاکم۔ ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر روایت کرتے ہیں کہ 3 آدمیوں سے اللہ قیامت کے دن نہ بات کریں گے نہ دیکھیں گے اور دردناک عذاب ہوگا۔ میں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا نامراد ہوگے۔ تو نمبر 1 اس میں سے ہے تہمت نیچے لٹکانے والا، یعنی فخریہ طور پر اپنا پیجامہ یا پینٹ کو نیچے ٹخنوں تک، یعنی اپنے گھٹنوں جہاں پر یہ اپنا اینکل ہے وہاں تک، گھٹنوں تک، یعنی تہمت کے نیچے لٹکانے والا فخر کی بنا پر۔ اور دوسرا، احسان جتانے والا، یعنی دیکھ کر کسی کو اس کو بار بار سنانا، کسی کے ساتھ بھلائی کر کے اس کے لوگوں میں بیٹھ کر بیان کرنا، کسی بیوہ یتیم کی مدد کر کے، کسی رشتہ داروں کی مدد کر کے اس کو سناتے جانا۔ اور نمبر 3، جھوٹی قسمیں کھانے والا، جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنے والا۔ ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے تاجروں کے گروہ، سودا بازی میں بےہودہ باتیں اور قسمیں شامل ہو جاتی ہیں، تو اگر تم ان کے ساتھ صدقہ بھی ملا لیا کرو تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اکثر جو بزنس مین ہوتے ہیں یہ مال بیچتے وقت ان کو بہت زیادہ باتیں کرنی پڑتی ہے، یعنی بہت زیادہ چرب زبانی کرنی پڑتی ہے۔ تو اگر اس میں کوئی باتوں میں کوئی جھوٹ شامل ہو جائے، اس سے بچنے کے لیے، یا کوئی ناحق بات منہ سے نہ نکل جائے، اس کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ وہ زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ صدقہ بھی عطا کیا کریں۔ اور اسی طرح سے تجارت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا تاجر یوم قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا، لیکن اگر کوئی اس کے برعکس جھوٹا ہے، یعنی اگر وہ بزنس مین جھوٹ بول کر اپنا بزنس کرتا ہے تو اسی صورت میں اس کا محاسبہ بھی بہت سخت ہوگا، کیونکہ یہاں پر باطل طریقے سے مال کھانے، باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے مال کمانے کے اوپر منع کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہا گیا ہے الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، یعنی اگر وہ تجارت ہے آپس کی باہم رضامندی کے ساتھ، یعنی تجارت جو ہے یہ اسلام میں بہت پسندیدہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تجارت میں بھی کیا چیز نہیں ہونی چاہیے؟ جھوٹ، فریب، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی کے بارے میں یہ احادیث ہیں کہ جو سچا تاجر ہے اس کو جو سچ بول کر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا تاجر جو ہے یوم الحساب کے دن عرش کے سائے میں ہوگا، لیکن اگر کوئی اس کے برعکس جھوٹا ہے تو ایسی صورت میں اس کا محاسبہ بھی بہت سخت ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے کہ قیامت کے روز تاجر لوگ گنہگاروں کے صف میں کھڑے ہوں گے، سوائے ان کے جو اپنا مال حق اور سچ سے کرتے، یعنی اپنا جو مال حق اور سچ بول کر بیچتے ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور حدیث ہے کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے آدمیوں سے اللہ دشمنی رکھتے ہیں۔ نمبر 1 وہ جو قسم کھا کر اپنا مال بیچے، اور نمبر 2 جو محتاج ہو، اکڑ باز ہو۔ اور اس کے بارے میں جو حدیث ہے کہ 4 قسم کے آدمیوں سے اللہ دشمنی رکھتے ہیں۔ ایک تو وہ جو قسم کھا کر اپنا مال بیچے، یعنی جھوٹی قسم کھا کر، اور نمبر 2 دوسرا جو محتاج ہو لیکن یعنی اکڑ باز ہو، اور تیسرا
بڑا زانی، اور نمبر 4 ظلم کرنے والا حاکم، جو رعایا پر ظلم کرے۔ اور ابو ذر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے بات نہ کریں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے۔ اس میں سے نمبر 1 ہے جو تہمت یا اپنا پیجامہ یا پینٹ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، کس لیے؟ فخر کی بنا پر۔ نمبر 2 احسان جتانے والا، یعنی کسی کو دے کر یا کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر کر اس کو بار بار سنانا۔ اور نمبر 3 جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص قسم کھا کر کسی کا مال پر قبضہ کر لے تو اس کے لیے دوزخ واجب ہے، چاہے وہ گھر ہے، چاہے وہ سامان ہے یا کوئی بھی چیز ہے، انسان اس کے اوپر اپنا ناحق قبضہ کر لے، اب وہ چاہے چیز چھوٹی سے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس پر سزا ہے۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں، ایک اور حدیث میں ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پہلی قومیں جو ہیں 2 ایسے کاموں کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں، اور وہ کام کیا تھے؟ ناپ تول میں کمی، اور قوم شعیب اسی بنا پر ہلاک ہوئی، یعنی ان پر عذاب آئے ناپ تول میں کمی کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو کچھ تولتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کچھ جھکتا ہوا تولو، جو ناپ تول میں کمی کرے، جھوٹی چھوٹی چیزیں اڑائے، یعنی چاہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی کیوں نہ ہوں تو وہ اس پر بھی پکڑ ہے، یعنی بڑی چیز پر تو ہوگی بلکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی پکڑ ہے۔ تو یہاں پر یہ یعنی تجارت کے کچھ قانون یا کچھ طریقے بتائے گئے ہیں، اور اس کے بعد جو ناحق کام کاروبار ہیں، باطل ہیں، اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ اور آگے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ تم قتل کرو اپنے نفسوں کو۔ اپنے نفس سے مراد ہے یعنی اپنے آپ کو بھی اور ایک دوسرے کو بھی۔ اب یہ جو یہاں پر کہا گیا ہے اس سے مراد ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو بھی قتل نہ کرے، اور نہ ہی کوئی شخص اپنے آپ کو قتل کرے۔ اور یہ قتل کرنا، اپنے آپ خودکشی کرنا کیا ہے؟ چھوٹی مصیبت، تھوڑی مصیبت کو انسان دور کرنے کے لیے بڑی مصیبت کو دعوت دینا ہے۔ اور یہ کب انسان کرتا ہے؟ جب اس کو قرآن کی تعلیمات کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ اسلام میں خودکشی حرام ہے۔ دنیا کی مشکلیں فانی ہیں، یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے والی ہیں، لیکن جو آخرت کی مشکلیں ہیں وہ ابداً آباد ہیں، وہ تھوڑی مشکل کے بعد بڑی مشکل کو دعوت دینے والی ہیں۔ تو لہٰذا اس سے بھی اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ اور اس کے بارے میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خودکشی کے بارے میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کسی کو لوہے سے قتل کرے گا، کہ اگر کوئی اپنے آپ کو لوہے سے قتل کرے گا تو قیامت تک اسی سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا، اور جو جان بوجھ کر دھمکی دے کر زہر کھائے تو وہ بھی یعنی اسی طرح سے مرتا رہے گا، اسی حالت میں قیامت تک۔ ایک اور حدیث ہے کہ جو جان بوجھ کر مر جانے کی نیت سے زہر کھائے وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں زہر کھاتا رہے گا، یعنی ایک مرتبہ زہر کھانا اور اس کے بعد جو حالت ہوتی ہے انسان کی کس قدر دردناک ہوتی ہے، کہ کتنی مشکلوں سے جان نکلتی ہے۔ کہاں یہ کہ انسان نے اسی طرح سے زہر کھاتے رہنا ہے قیامت تک، تو قیامت آنے کے بعد کیا وہ مشکل حل ہو جائے گی؟ نہیں، بلکہ اس کے بعد میں بڑا عذاب، اس سے زیادہ بڑا عذاب ہونے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اور ایک اور حدیث ہے بخاری کی کہ جو شخص اپنے آپ کو جس چیز سے قتل کرے گا وہ قیامت کے دن اسی چیز سے عذاب دیا جائے گا، یعنی اسی کا کوئی لوہے سے، کینچی سے، یا پھر بلیڈ سے، یا پھر پسٹل سے اپنے آپ کو مارے گا تو پھر اسی کا اس کو عذاب بار بار دیا جائے گا۔ ایک وقت کی تکلیف انسان کے لیے برداشت کرنی مشکل ہے، کہاں یہ کہ ہمیشگی کی مشکلیں۔ اور ایک بخاری کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے چھری سے اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا
اور تمام خون بہہ گیا اور وہ اسی حال میں مر گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے اپنے آپ کو فنا کرنے میں جلدی کی، میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ یعنی کوئی زخم تھا یا کوئی تکلیف یا کوئی فوڑا ایسا تھا کہ انسان کو وہ برداشت، اس کی تکلیف برداشت سے باہر تھی، اور اس کو نہ برداشت کرنے کے لیے اس نے کیا کیا، اس کو چھری سے یا کینچی سے اس کو کاٹ دیا، اور اس کے کٹنے سے وہ زخم میں سے خون بند نہ ہو اور پھر اس کے ساتھ اس کی وجہ سے اس کی موت ہو جائے۔ تو ایسا کرنے والا بھی کیا ہے، اس میں اس کے لیے بھی جنت حرام ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خودکشی بہت بڑا جرم ہے، اور قاتل کو نہیں بلکہ مقتول کا ساتھ دیا جائے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسی موتوں سے، ایسے اس فتنوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کیونکہ یہ کتنے ہمارے معاشرے میں عام ہو رہی ہیں یہ چیزیں، اور انسان اپنے دکھوں کو نہ برداشت کرنا چاہتا ہے اور اس سے خلاصی چاہتا ہے، اور موت کو سمجھتا ہے کہ میری مشکلوں سے نجات کا ذریعہ ہے، بلکہ یہ سوچنا کیا ہے، یہ کم علمی کی وجہ سے ہے کہ یہ موت سے نجات کا یا مشکلوں سے موت جو ہے مشکلوں سے نجات کا ذریعہ نہیں، بلکہ بڑی مشکلوں کو دعوت دینے کا ذریعہ ہیں، اور یہ حرام موت ہے۔ حرام موت سے اللہ کی پناہ مانگنا ہے، اور یہ کب انسان ایسا کرتا ہے، جب اس کو صحیح تعلیمات نہ ہوں۔ تو اس لیے جو قرآن کی یہ آیات ہیں یہ ہماری اصلاح کے لیے ہیں، یہ انسان کو سنوارتی ہیں، یہ انسان کو ان مشکلوں سے کس طرح سے برداشت کرنا اس کے بارے میں بتاتی ہیں۔ یہ بھی انسان کو قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جب مشکلیں آئیں تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے۔ لیکن جو بندہ مومن قرآن سے جڑا ہوتا ہے، جن کو ان تعلیمات کے بارے میں پتہ ہوتا ہے قرآن کی، وہ مشکلوں کو بھی اپنے لیے رحمت سمجھتا ہے، مغفرت کا ذریعہ سمجھتا ہے، اپنے گناہوں سے معافی کا ذریعہ سمجھتا ہے، اور اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتا ہے، کیونکہ مشکلیں تو انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں بھی آئی ہیں۔ سب سے زیادہ مشکلیں تو انہوں نے ہی اٹھائی ہیں۔ کیا ان مشکلوں سے یا ان بیماریوں سے، تکلیفوں سے یعنی انہوں نے کوئی نا امیدی یا ایسے الفاظ اپنی زبانوں سے نکالے تھے؟ بلکہ اس حالت میں بھی شکر ادا کیا ہے، کیونکہ کوئی بھی بندہ مومن کو تکلیف پہنچتی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں سے اس کو جھاڑ دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اس کو گناہ اس سے دور کر دیتے ہیں، کہ مومن کی زبان سے آہ بھی نہیں نکلتی اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو مشکلوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ مشکلوں کو بھی اللہ کا انعام سمجھنا چاہیے۔ جو کافر، منافق، فاجر ہوتے ہیں، جو اسلام میں ہونے کے باوجود اسلام کی تعلیمات سے دور ہوتے ہیں، وہ بہت جلدی نا امید ہو جاتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں، اور مشکلوں سے حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو ایک حل یہی نظر آتا ہے کہ لہٰذا اپنی جان دے دو۔ تو یہ کس کی نشانی ہے؟ کافر، منافق اور فاجر کی، اور قرآن کی تعلیمات سے جو لوگ دور ہیں۔ مومن کی نشانی نہیں، وہ مومن کے لیے تو مشکلیں نکھار کا ذریعہ بنتی ہیں، وہ تو سدھر جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان تعلیمات کو خوب پھیلانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام لے کہ یہ تعلیمات کو ہم خوب دنیا میں پھیلائیں، اور اس طرح سے لوگوں کے تاکہ خیالات درست ہو جائیں، ایسے خیالات جو باطل اور ناحق ہیں یہ ان کے اندر سے نکل جائیں، اور مشکلوں کو وہ اپنے لیے نعمت سمجھیں، آخرت کی مشکلوں سے نجات کا ذریعہ سمجھیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ کان بکم رحیما، کہ بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ یعنی یہ جتنے بھی احکام ہیں وہ تم پر اللہ تعالیٰ نے اس لیے اتارے ہیں تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔